جادو کرنے والے جادو کریں گے، انسان پریشان ہوتا ہے جیسا کہ معلوم ہوگا اس وقت یہاں کشمیر میں جو بے شمار پریشانیاں، ان پریشانیوں میں جادو کرنا بھی ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے جادو سیکھنا بھی حرام، اور جادو کرنے والا وہ تو ایمان سے نکل جاتا ہے، بلکہ ایمان سے بلکہ ہو سکتا ہے وہ مرتد ہو جائے۔ سخت ترین جرم ہے جادو سیکھنا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور سخت ترین جرم ہے جادو کرنا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، چاہے صحت، چاہے رشتہ، چاہے کاروبار، چاہے کسی بھی اعتبار سے جادو کیا جائے۔ اور اللہ نے تاثیر رکھی ہے، جیسے آگ میں تاثیر ہے، جیسے زہر میں تاثیر ہے، اسی طرح سے جادو میں بھی اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ چیزوں میں اچھے اور برے اثرات اللہ نے رکھے۔ اللہ نے پھول بنایا، اللہ نے کانٹا بنایا، اللہ نے شفا بنائی، اللہ نے زہر بنایا، اللہ نے ہی دودھ پیدا کیا، اللہ نے اس کے جانور کے جسم میں پیشاب بھی پیدا کیا۔ تمی خدایان کور جسمس میں ماز پد، تمی خدایان جسم میں کور میں خون پد۔ جانور کا گوشت حلال رکھا اور جانور کا خون حرام رکھا۔ اللہ نے ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ زہر بھی اللہ نے بنایا، اور زہر کو ختم کرنے کے لیے شفا بھی اللہ نے بنائی۔ ساتھ میں کہ یہ زہر ہے، یہ شفا ہے، یہ زہر سے بچنا۔ اسی طرح سے جادو، یہ جادو کلام ہے یہ، اور یہ کلام ہے یا کیا کیا طریقے ہوں گے جادوگروں کے۔ پھر جادو کے ہزاروں قسمیں ہیں، ہزاروں قسمیں، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے۔ جادو سے بچنے کے لیے، جادوگروں کی جادو سے بچنے کے لیے جو آسان والی ترتیبیں ہیں، جو پہلے سٹیپ پر ہیں، وہ یہی ہیں: آیت الکرسی کا اہتمام، معوذتین کا اہتمام، ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے منزل پڑھنی چاہیے۔ اور وہ ہمارے بزرگ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، پھر حضرت گنگوہی، پھر حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب، اور آج کے تمام ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں کہ منزل کی تلاوت کرو صبح اور شام۔ منزل میں وہ تمام آیتیں جمع کی گئی ہیں جن آیتوں میں انسان کی جسم کی حفاظت ہوتی، جنات سے حفاظت ہوتی ہے، جادو سے حفاظت ہوتی ہے۔ حفاظت کی تمام آیتوں میں جمع کی گئی تچونا منزل، اور وہ چھپی ہوئی بھی الگ ہوتی ہے۔ اس کو تلاوت کا فائدہ الگ ہوگا اور منزل پڑھنے کا فائدہ الگ ہوگا، یہ حفاظت الگ ہوگی۔